اللہ ولی الذین آمنوا. جھوٹ بولنے پہ زبان ٹیڑھی نہیں ہو جاتی، سچ بولنے پہ زیادہ وہ سافٹ نہیں ہو جاتی. یہ جیسے حرام کمائی کی روٹی کڑوی نہیں ہوتی، حلال کمائی کی روٹی زیادہ میٹھی نہیں ہوتی، ایک جیسی ہوتی. تو اللہ نے طاقتیں دو رکھی، بازار دو سجا دیے، غلط صحیح، سچ جھوٹ، اچھا برا، اندھیرا اجالا، یہ سجا دی. نکاح زنا شراب شربت ظلم انصاف محبت نفرت انتقام معافی حسد ایثار، یہ ساری چیزیں اللہ نے بازار میں ڈال دی. بھائی بازار ہے جا، چاہے حسد کا خریدار بن، چاہے ایثار کا خریدار بن، چاہے سخاوت کا خریدار بن، چاہے بخل کنجوسی کا خریدار بن، چاہے تکبر خرید لے، چاہے تواضع خرید لے، چاہے محبت خرید لے، چاہے نفرت خرید لے، چاہے انتقام خرید لے، چاہے معافی خرید لے، چاہے کفر خرید لے، چاہے ایمان خرید لے. پتھر کے آگے جھک جا یا اللہ کے آگے جھک جا، گائے کے آگے جھک جا یا اللہ کے آگے جھک جا، ایک کے تین خدا بنا یا ایک کو ایک بنا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ ساری آیات کا یہ مطلب ہے جو میں پہلے بتا دیا کہ مانچسٹر میں دونوں منڈیاں ہیں، جاؤ جہاں کے مرضی سودے خریدو. ابھی کچھ نہیں کہے گا، وہی صرف دیکھ رہا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ہاں ان کو بتا ضرور دو جو مجھ سے بغاوت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کتھے خدا. ان کو یہ بتا دو کہ میں ہوں، موجود ہوں، اور میری نظروں سے چھپ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتی. لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء، زمین آسمان میں کوئی چیز اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ایٹم کا بھی آگے کوئی کروڑواں حصہ ہے تو اللہ کہتا وہ بھی میں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں دیکھتا ہوں. سواء منكم من اسر القول، تم آہستہ بولو، ومن جہر به، زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کچھ کرو، وصارب بالنہار، دن کی روشنی میں کچھ کرو، تیرے رب کی نظر برابر. لا تأخذه سنة ولا نوم، اونگ سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی موسیٰ تیرا رب آرام بھی کرتا ہے، سوتا بھی ہے، پٹے پٹے زوالی کر دے سریت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہمیشہ الٹی بات کرتے. اللہ نے کہا موسیٰ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، 2 پیالے لے لے اور کھڑا ہو جا. 2 پیالے پکڑا دیے ہاتھوں میں رات کو، کہ وہ کھڑا ہو جا. دیکھو یہ پیالے سنبھال کے رکھنا، گرنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور رسول نبی، ویسی جسمانی طور پہ عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کھڑے، رات بیت گئی. آخری رات میں جو آیا نیند کا جھٹکا، ہاتھ جو کانپے، پیالے گر کے ٹوٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر تیرا رب سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ٹوٹ جائیں جیسے تیرے ہاتھوں سے پیالے ٹوٹ گئے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین کو بھی تھامتا ہے، آسمانوں کو بھی تھامتا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج پر بھی حاکم ہے، چاند پر بھی، ستاروں پر بھی. یغشی اللیل النہار، وہ دن اور رات کا بھی پر بھی حاکم اور حکمران ہے. یولج اللیل فی النہار، اب رات کو لمبا کرتا جا رہا ہے، کہتا مجھے روک کے دکھاؤ. ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو لمبا کرتا ہے، کہتا روک کے دکھاؤ. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، میں یہ مانچسٹر کی رات کو کھڑا کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، تو لاؤ کسی کو جو تمہیں سورج کی روشنی دکھاتا. پھر دوسری طرف چیلنج، قل ارأیتم
ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. یہ جو سورج ڈوبنے جا رہا ہے اس کو یہیں کھڑا کر دو، میں بعد وہ تھیں کھلو جا نہیں ہو جانا. کمن الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. لاؤ پھر مجھے کوئی لاؤ، کسی ایک کو تو لاؤ سورج کو ڈبو کے دکھا دے، رات لا کے دکھا دے. اتنا طاقتور بادشاہ ہے. ان القوۃ للہ، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الامر کلہ للہ، ساری گورنمنٹ، حکومت، اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. ہمارے نبی صبح صبح یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے کہ میرے مالک، مخلوق بھی تیری، حکم بھی تیرا، رات بھی تیری، دن بھی تیرا، اور دن رات میں جو کچھ ہے سب تیرا. للہ الامر من قبل ومن بعد. شروع بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، پہلے بھی اللہ ہے، بعد بھی اللہ ہے، اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اس کی طاقت، حکومت، حکمرانی ہے. آگے بھی دیکھو، پیچھے بھی دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت، شہنشاہی، بادشاہی کی نشانیاں. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. میں پوری کائنات میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. تم مجھے مانو یا نہ مانو، لیکن تمہاری رگ رگ پکارے گی کوئی ہے جو اس کارخانے کو چلا رہا ہے. انکار کا کیا ہوتا ہے. قل هو اللہ احد. قریش نے مذاق کیا اللہ کے نبی کا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے پیو دادے جانتے ہیں، اپنی نسلیں جانتے ہیں، تو اپنے رب کی نسل تو بتا، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کوئی اس کی نسل تو بتا. تو اس پر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ بتاؤ میں کون ہوں. قل هو اللہ احد. انہیں کہہ دو میں وہ ہوں جس کا کوئی دوسرا بن نہیں سکتا. اللہ الصمد. ان سے کہہ دو جس کے سب محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد. انہیں بتا دو اس کا وہ کسی کا باپ نہیں. ولم یولد. انہیں بتا دو وہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. انہیں بتا دو کوئی اس جیسا ہے نہیں تو بتاؤں کیسا کہ وہ کیسا ہے. هل تعلم له سمیہ. تو میرے نبی نے کہا یا اللہ انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك الا وجهك. كل ملك زائل الا ملكك. كل ذل خالص الا ذلك. کیا خوبصورت تعریف ہے. ارے میرے بھائی تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو تھوڑا سا. اب تو تمہیں کہیں کتاب اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسان کر دیا. سکرین پر بیٹھو تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. سارا دن فضولیات دیکھتے ہو، 15 منٹ نکال لو کہ میں نے اپنے نبی کی زندگی دیکھنی کہ میرے نبی کیا تھے، کیسے تھے، انہوں نے اللہ کا تعارف کیسے کرا. ہمارے نبی کے بے شمار احسان ہیں ہم پر، جن کو ہم دو ہستیوں کے احسان نہیں گنے جا سکتے، ایک اللہ کا، ایک اللہ کے نبی کا. ہم احسان نہیں گن سکتے. میرے نبی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، کیونکہ لوگوں نے گم کر دیا تھا اللہ کو. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا. تو ہمارے نبی نے کہا قل هو اللہ احد. وہ احد ہے، کون اس کا بیٹا بن سکتا ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولد. نہ بیوی نہ بچہ. حی لا یموت. سبح قدوس. ملک بر رؤوف الرحیم. کون اس کا مثل بن سکتا ہے؟ کون اس کے بیٹے بیوی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ان ساری چیزوں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے ان ساری چیزوں سے. وہ ساری کائنات پر اکیلے کی شہنشاہی اور قبضہ ہے.
ساری مخلوق کے بنانے میں کسی سے مدد نہیں لی. میں تو گھر بناتا ہوں تو صرف پیسہ دیتا ہوں، باقی کتنے لوگ ہیں جو میری مدد آ کے کرتے ہیں. میں نے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے میں نے نہیں سیا، کسی نے میری مدد کی، اس نے مجھے سی کے دیا، اس کی آپ نے مزدوری لی. میں نے جو گاڑی خریدی ہے میں نے نہیں بنائی، تو کہیں کسی کمپنی میں بنی ہے، انہوں نے ہماری مدد کی ہے، انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں. کیا اللہ کا بھی کوئی مددگار ہے کہ جن سے وہ مدد لیتا ہو؟ یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ ولا لاستانس بکم من وحشہ ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ. اللہ اکبر. میرے بندہ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے پاس خزانہ تھوڑا ہو گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے ذرا خزانہ بھروں، پہلی بھرے میں. تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں اکیلے میں اداس ہو گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں. میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرا کام اٹک گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے میں ذرا اپنا کام کرواؤں، میں ذرا اپنا کام سیدھا کر لوں کہ مجھ سے ہو نہیں رہا کہ ذرا میری مدد کرو. نہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللہ اکبر. بھائیو، ہمارا اللہ پہ اعتماد اٹھ گیا ہے کیونکہ اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ کتنی طاقت ہے نہیں پتا، اللہ جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی طاقت ہے نہیں پتا، اللہ کے نبی کیا ہیں ہمیں کوئی نہیں پتا، اللہ کے نبی کے علم میں کیا طاقت ہے ہمیں کوئی نہیں پتا. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کس طاقت سے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں. الصدق ينجي والكذب يهلك. میرے نبی کہہ رہے ہیں سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. 1.5 ارب مسلمانوں میں 1.5 کروڑ سچے بھی ڈھونڈ لوں تو میری بڑی کامیابی ہوگی. دن رات جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے علم کو چیلنج کر دیا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں یہ 5 آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، محسوس کرنا، چکھنا، حواس ہیں جن سے آدمی علم حاصل کرتا ہے. تو نبی کو کوئی علم سکھاتا نہیں، نبی کا سکھانے والا اللہ ہوتا ہے. اور نظر سے علم آتا ہے، سننے سے علم آتا ہے. آپ میری سن رہے ہو، کچھ آپ کا علم بڑھ رہا ہے، میں آپ کی سنوں گا کچھ میرا بڑھے گا. کائنات کو دیکھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، علم بڑھتا ہے. لیکن ہمارا دیکھنا غلط ہو جاتا ہے، یاد میں غلطی آ جاتی ہے، سننا غلط ہو جاتا ہے. لیکن جس ہستی کا دیکھنا اتنا طاقتور ہو کہ اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھ لے، اب اس کے علم کو چیلنج کر سکتے. جب اللہ نے تو بلایا، پردے اٹھائے اور ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. وہ تو ایک خصوصی چیز سی نا، اوپر بلا کے پردے ہٹا کے آمنے سامنے ہوئے. آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز مسجد نبوی کے اندر، اور مصلی پہ نماز پڑھاتے ہوئے یوں چلنا شروع کر دیا. چلتے 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 دیوار کے پاس پہنچ گئے. محراب تو ہوتے نہیں تھی، سیدھی دیوار ہوتی تھی. یہاں پہنچ گئے. اب پہلی صاحب والی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو، کھڑے رہے کافی دیر، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر آ کر مصلی کی ٹیل پہ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا، جو سامنے کھڑے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا جب تو مجھے جنت نظر آئی. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پر. ہم تو کائنات نہیں دیکھ سکے، نہ دیکھ سکتے ہیں. 7ویں آسمان پر جنت ہے. کہ مجھے جنت نظر آئی، جنت میں انگوروں کے گچھے دیواروں کے باہر آ رہے تھے. میں کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا. جو اتنی نظر رکھتا ہو ہم اس کی بات جھٹلا رہے ہیں.
کہ نہیں جی جھوٹ تو بغیر تک ہم نہیں چلتا. مجھے بتاؤ پھر ہمیں منزل کیسے ملے گی؟ کہ یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر مجھے جہنم نظر آئی تو اس کے آگ اور شعلے تو اسے دیکھا پھر میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. ہٹتے 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 مسلح کے کنارے پر آ کے کھڑا ہو گیا. اس نظر کو میں جھٹلاؤں اور کلمہ پڑھ کے میں کہوں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. میں بھی ترکی سے آیا ہوں، ہماری جماعت تھی ترکی میں. ہزاروں بچے ہمارے وہاں پاکستان کے بغیر پاسپورٹ کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ ہمارے جو ایجنٹ ان کو دھوکے باز لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں پیسے کی خاطر، اور ماؤں کی گود اجاڑ دیتے ہیں، گھروں کے آسرے توڑ دیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر. ان کی داستانیں سن کر میں ہنسنا بھول گیا. وہ ایران سے ان کو پیدل چلاتے ہیں، کئی راستے میں مر جاتے ہیں، کئیوں کی لاشیں کتے کھا جاتے ہیں، بھیڑیے کھا جاتے ہیں، اور پھر ان کو ترکی میں لاتے ہیں. پھر ترکی سے آگے ایک جنگل میں چھوڑ کے کہتے ہیں چلو جی یونان آ گیا، وہ خود بھاگ جاتا. اور کہیں کبھی چھوڑا ہوا کہ اب ہم آپ 5 لاکھ اور دو تو ہم آپ کو آگے یونان پہنچائیں گے، پھر وہاں سے آپ کو جرمنی پہنچا دیں گے، انگلینڈ پہنچا دیں گے، فرانس پہنچا دیں گے. یہ اس نبی کی امت ہے جس نے کہا تھا جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے. میں نے کل رات میں نے سب کو جمع کروایا، 400-500 اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا بچوں میں تمہارا ایک ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس چلے جاؤ. تمہیں جس طرح پیدل ہے پیدل چلے جاؤ، محنت مزدوری کر کے ٹکٹ بناؤ، واپس چلے جاؤ. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا. جھوٹے پیپر بنانا، شادیاں جھوٹی کرنا کہ میرے پیپر بن جائیں، میرے پیپر بن جائیں. کہاں گئی میرے نبی کی تعلیم؟ کہاں گیا میرا قرآن؟ کہاں گیا زمین آسمان کا شہنشاہ اللہ جس کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. ان کی نظر کی طاقت ہے. پھر میں تو آگے دیکھتا ہوں، مجھے تو پیچھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اب مجھے دیکھ رہا، آپ کو پیچھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کچھ لوگ میں نماز میں ہوتا ہوں مجھ سے آگے رکوع میں جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اس نظر کو میں جھٹلاتا ہوں. جو آسمان فرشتوں کے لکھنے سے جو قلم کے چلنے کی آواز آ رہی، آپ وہ آواز سن رہے ہوتے تھے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ سچ نال تک کم نہیں بڑھتا، جھوٹ کے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آگ لگا دو ان مسائل کو جو جھوٹ سے حل ہوتے ہیں. ہمیں وہ پیسہ، وہ عزت، وہ دھن، وہ دولت، وہ پاسپورٹ نہیں چاہیے جس پر میرا ایمان بک جائے، میری غیرت بک جائے، میرے نبی کی تعلیمات جھوٹی پڑ جائیں. مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے. یا تو اللہ کی جنت اور جہنم کا انکار کر دو، یا قبر میں منکر نکیر کا انکار کر دو. ہوں بھی تہن لکھاں کروڑا ارباں لوگ آندے کچھ بھی نہیں، مر گئے مٹی ہو گئی. ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں، سب ایسے مولویوں پر ٹھکوسلے، مر گئے مٹی ہو گئی. چلو یا تو وہ کام کرو. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا طرز زندگی ہے؟ یہ کیا راستہ ہے؟ اس ہستی کو ہم ٹھکرا رہے ہیں کہ جو نہ زندگی میں بھولے، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھولے، نہ آخرت میں بھولے. تمہارے یہاں تو اولادیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتی، ہمارے یہاں بھی یہی ہوا. محبتیں بدل جاتی، حالات بدلتے ہیں، نظریں بدل جاتی ہیں. لیکن یہ کون ہستی ہے جن کو کسی کی پرواہ ہے؟ اللہ کا میرے نبی، یہ جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں، یہ جنت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، یہ مقام محمود آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس کو رونق بخشیں، اس کو عزت بخشیں. آپ کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا. میں نے نبیوں پہ جنت حرام کر دی ہے جب تک آپ نہ تشریف لے جائیں. امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے. اتنی بڑی ہستی
کبھی اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک تیری جان کی قسم، کبھی ان کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے والضحی، کبھی ان کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا سجا، کبھی آپ کے بول کی قسم کھاتا ہے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے وہذا البلد الامین، کبھی آپ کے قرآن کی قسم اٹھاتا ہے قاف والقرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی آپ کے چہرے کو ذکر کرتا ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام، کبھی آپ کی آنکھوں کو ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کبھی آپ کی زبان کا ذکر کرتا ہے لا تحرک به لسانک، کبھی آپ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لا تجل یدک مغلولۃ، کبھی آپ کی گردن کا ذکر کرتا ہے الی عنقک، کبھی آپ کے سینے کا ذکر کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، کبھی آپ کی کمر کا ذکر کرتا ہے الذی انقض ظہرک، کبھی آپ کے دل کا ذکر کرتا ہے علی قلبک، پھر سارے وجود کو اکٹھا کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ کس کو ٹھکراتے ہو؟ کس کا انکار ہے؟ ایک انکار اعتقاد، شکر وہ ہم نہیں، ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہمارا انکار عملی ہے، سچ نجات دیتا ہے نہیں یا رسول اللہ تھوڑی جیسا گنجائش دے اس بغیر میرے پیپر نہیں پڑھنے۔ تقوی میں عزت ہے، میرا نبی کہتا ہے اتق اللہ تکن اکرم الناس۔ کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ تمہاری زبان بھی کہتی ہے، دل بھی کہتا ہے، دماغ بھی کہتا ہے پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسے کے بغیر کوئی عزت کوئی نہیں۔ میرا نبی کہہ رہا ہے اتق اللہ تکن اکرم الناس، تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، سب سے زیادہ عزت اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اور میں پوری زمین پر پھیلے ہوئے مسلمان، عرب عجم، پیسے تو بغیر تگلی کوئی نہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، فونڈ ہے تو سب کچھ ہے، کس کی بات کو چیلنج کیا گا؟ اتق المحارم، اتق اللہ تکن اکرم الناس، تقوی اختیار کر، سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ توکل علی اللہ تکن اقوی الناس، اللہ پہ توکل کر، سب سے طاقتور تو ہوگا۔ اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے احسانات نہ دنیا میں بھولے، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ دنیا سے جا رہے تھے تو جبریل سے کہہ رہے تھے پہلے اللہ سے پوچھ کے اور میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا۔ وہاں سے جواب آتا ہے کہ ساتھ دیں گے تو پھر کہتے ہیں اللہ مجھے اپنے پاس بلا۔ میدان معاشر میں جب جہنم آ کے چیخ مارے گی تو نبی، رسول، فرشتے، انسان، جنات، مرد، عورت، ولی، پیغمبر سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں گے یا اللہ بس مجھے بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا 4000 نبیوں کے باپ کہیں گے یا اللہ بس میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ یہ ہود، یہ سلیمان باپ بیٹا ہے۔ ہود کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نے سلیمان دا نہیں پتا کون ہے۔ سلیمان کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں جانتا ہود کون ہے۔ یہ یحییٰ، یہ زکریا، باپ بیٹا دونوں نبی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، باپ بیٹا نبی۔ یا اللہ بس میری جان بچا، میں نہیں زکریا کا سوال کرتا، یا میری جان بچا، میں نہیں یحییٰ کا سوال کرتا۔ طارق جمیل نو کہیں یاد کرنا یا میں کہیں یاد کرنا ہے؟ مجھے کون یاد کرے گا؟ میں کس کو یاد کروں گا؟ میری ماں اس دن کہے گی تو ہے کون؟ میرا باپ کہے گا تو کون ہے بھائی؟ میں کہوں گا میں تو ابا جی آپ کو نہیں جانتا، ماں جی میں تو نہیں جانتا۔ بیگم سے کہوں گا میں نہیں تمہیں جانتا، وہ کہے گی میں نے تیرے ساتھ ایک سیکنڈ نہیں گزارا، تم کون ہو؟ میرے بچے کہیں گے یہ صاحب اپنا راہ نہ پوچھا، نہیں پتا تجھے کون ہو۔ ارے اس خوف کے عالم میں ایک آواز سنو، نفس امتی امتی یا رب امتی، میں کیسے اس ہستی کا تمہیں یقین دلاؤں کہ اس کے پیچھے چل کر ہی تمہیں منزل ملے گی، تم کدھر تک کے کھاتے پھر رہے۔
یا رب امتی امتی، سارا میدان محشر کھپ ڈال رہا ہوگا، نفسی 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 شور مچا ہوگا، ایک دکھ درد بھری آواز آئے گی، ایک دکھ بھری آواز آئے گی، ایک درد بھری فریاد اور پکار سننے کو ملے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ دیکھنے والے دیکھیں گے یہ کون ہے، کون ہے بھائی؟ آج جو یہ انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یہ ماں، یہ باپ، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بھائی، یہ بہن، یہ خالہ، یہ خالو، یہ پھوپھا، یہ پھوپھی، یہ دادا، یہ دادی، یہ نانا، یہ نانی، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یہ کون ہے؟ امتی 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 امتی۔ نظر پڑے گی تو وہ ہستی ہیں جنہیں میں نے اور تم نے بھلایا ہے، ہاتھ پھیلے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، میرے رب میری امت میری امت کون سی؟ جنہوں نے جھوٹ سے جہان بھر دیا، زنا سے جہان بھر دیا، ظلم و ستم سے جہان بھر دیا، نافرمانیوں کے ریکارڈ توڑ دیے، تو اللہ کے نبی کہتے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، نہ تمہیں میری قدر آئی، نہ میرے صحابہ کی قدر آئی، نہ میری اولاد کے کٹے ہوئے تمہیں سر پر نظر آئے، نہ ان کے تڑپتے ہوئے تمہیں لاشیں نظر آئے، تمہیں صرف پیٹ نظر آیا، تمہیں صرف اپنی لذتیں نظر آئی، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، خود فرشتوں سے ان کو پکڑ کر ڈال دو۔ ہے کوئی ایسی وفا والا؟ یا رب امتی امتی، یا میری امت، واہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی وفا ہے، کیا ہماری بے وفائی ہے؟ آپ کی وفا کی حد نہیں، ہماری بے وفائی کی حد۔ لاٹری نکلی ہے ہماری کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے حبیب محبوب محمد و احمد، ماحی و حاشر، عاقب و فاتح و خاتم، ابو القاسم طہ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر نذیر، داعی الی سراج منیر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن درعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعله بن إدريس بن يلد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام۔ میں نے تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا نبی کون ہے۔ اس کے بعد میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں نے مل کر ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ عزت اور کامیابی والا کون ہے، کیونکہ جب تک کہنے والے کا نہ پتہ ہو تو اس کی بات کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے۔ رات کے 12 بجے آپ کھڑے ہوتے ہیں اشارے کے اوپر، ہم پاکستان میں دن کے 12 بجے اشارہ توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ حکومت برطانیہ کی طاقت کتنی ہے اور ہمیں پتہ ہے ہماری حکومت کتنی کمزور ہے، تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون، تو اس کی بات کا اثر کیسے ہو؟
کہ تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار نہ دنیا ہے، نہ حکومت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ واہ ہے، نہ برٹش پاسپورٹ ہے، نہ امریکن پاسپورٹ ہے، نہ سعودی پاسپورٹ ہے، نہ عرب ہونا تمہاری عزت اور کامیابی کے معیار ہے، نہ قریشی ہونا، نہ سید ہونا، نہ ہاشمی ہونا، نہ اہل بیت ہونا، ان میں سے کوئی چیز تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ دونوں مل کر ایک چیز بتانا چاہتے ہیں، وہ دونوں کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ میں آدھے گھنٹے میں آپ کو اللہ اس کے رسول کے بارے میں تھوڑا سا احساس بیدار ہو سکتا ہے کہ یہ ہستی ہمارے بیان سے باہر کی ذات ہے، اللہ بھی ہمارے بیان سے باہر کی ہستی ہے، اللہ کا رسول بھی ہمارے بیان سے باہر کی ہستی ہے۔ اللہ نے تو مثال دی ہے کہ ساتوں سمندر سیاہی بنا کے اور پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا کے مجھے لکھنا شروع کرو، میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ دونوں مل کر ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے، کس کی بن گئی، کس کی بگڑ گئی، کون اونچا ہوا، کون نیچا ہوا۔ اور یہ مضمون چونکہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے، تو جتنا زور اللہ نے اس پر قرآن میں ڈالا ہے، اس پر اتنا تو توحید سمجھانے میں زور نہیں لگا، رسالت کے سمجھانے میں اتنا زور نہیں لگا، جنت اور دوزخ کو بتانے میں اللہ نے اتنا زور نہیں دکھایا جتنا صرف ایک چیز کو سمجھانے میں زور دکھایا ہے کہ میرے بندو، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے۔ اس پر بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم اٹھانے سے، اس لیے ہمارے ہاں پنچایتوں میں، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو جو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عدالتی فیصلوں میں بھی ہم قسم اٹھواتے ہیں۔ قسم اٹھانے کے بعد اگر وہ جھوٹا بھی ہے تو ٹھیک ہے، اس نے قسم اٹھا دی، چھوڑ۔ قسم سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول کر قسم اٹھاتا ہے تو پنچایت کا جو جج ہوتا ہے دیہاتوں میں، ٹھیک ہے جی، چھوڑ دے، وہاں اللہ جانے تو یہ جانے۔ اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو تو اللہ ہی ہے، اس کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کے بعد قسم کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا جملہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک سے بالا تر کلام ہے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے؟ پھر اللہ اس کے رسول کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارا طرز استعمال کر رہا ہے۔ کہیں اللہ ایک قسم اٹھاتا ہے، بات وزن پیدا کرتا ہے، کہیں دو قسم اٹھاتا ہے، کہیں تین اٹھاتا ہے، کہیں چار اٹھاتا ہے، کہیں پانچ اٹھاتا ہے۔ والعصر، قسم اٹھائی ہے، ایک بات بتائی ہے، وزن پیدا کی، قسم سے وزن آتا ہے۔ یار اس نے قسم اٹھا دی بھائی، اور اگر کوئی سچا آدمی قسم اٹھائے تو اس کے بعد تو سارا فیصلہ ختم، سارا جھگڑا ختم ہو جاتا۔ دو قسمیں، واللیل والضحی واللیل اذا سجا، یہاں دو قسمیں، بات میں وزن اور بڑھ گیا۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہاں تین قسمیں ہیں، اگلے مضمون میں وزن اور پیدا ہوگی۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہاں چار قسمیں اٹھا کر اللہ نے جو اگلی بات کی ہے اس میں وزن اور پیدا کیا ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں اللہ نے پانچ قسمیں اٹھا کر اپنی بات میں اور وزن ڈالا ہے، اور وزن ڈالا ہے۔ تول کے وزن بڑھاتے جاؤ تو وہ لڑا جھکتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے۔ اب میرے بھائیو، اس مضمون پر مانچسٹر والو، میرے بندو، 7 بر اعظم کے رہنے والو، میرے بندے اور بندیوں، میں تمہیں بتاؤں کامیاب کون ہے، میں تمہیں بتاؤں ناکام کون ہے۔ میں احکم الحاکمین رب، وہ احکم الحاکمین رب، اور وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں،
کٹھی 11 قسمیں اٹھاتا. مثلا ایک ذمہ دار آدمی، سمجھدار آدمی اور نیک آدمی جس کی سچائی مشہور ہو، اگر وہ قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کہیں گے جناب بس کرو جی، بس کرو جناب، سانو ایویں یقین آ گیا تسی کیوں قسمیں چاہی جاندے. سچے آدمی کو تو ویسے قسم نہیں اٹھا دے گا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھے قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی بڑا سچا آدمی، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا عارف باللہ، کوئی اولیاء، کوئی اچھا معزز آدمی کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، رسول کی قسم اور جنت کی قسم، دوزخ، مثال دے رہا ہوں، قسم تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو وہ اگلا کہتا ہے حضرت جی بس کرو بس کرو بس کرو، سب یقین آ گیا. تو جب یہی اوپر میں لے جاؤں اللہ کی طرف اور اللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قسمیں اٹھانے کے بعد وہ کیا کہے گا، اس میں کتنا زور ہوگا. وما قدر اللہ حق قدرہ. میرے بندوں میں تمہیں گلہ کروں، تم نے میری قدر ہی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. اب سنو، یہ میں بتانا چاہتا تھا اسے تھوڑا سا میں پہلے اللہ اس کے رسول کا تعارف کروایا کہ وہ ہیں کون، پتہ ہی کون. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا 5 وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا 7 وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا 9 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 11 قسمیں ہیں. 11 زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں جب اللہ کی قسمیں اللہ کی زبان سے ادا ہوتی ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. قسم ہے مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم. 2 وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. مجھے چاند کی قسم. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. مجھے دن کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. مجھے رات کی قسم. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. مجھے آسمان کی قسم. اب اللہ اپنے آپ کو بیچ میں لا کر قسم کو اور طاقتور کر رہا ہے. او میرے بندے، آسمان کے رب کی قسم. والارض. مجھے زمین کی قسم. وما طحاها. اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم. اور آخری قسم ہمارے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ میری 10 قسموں پر بھی اگر تیرے دل پہ اثر، 9 قسمیں میں اٹھا چکا ہوں، اگر اب بھی تیرے دل پر اثر نہیں تو وہ نفس وما سواها. مجھے تیری جان کی قسم ہے، ہوں تو مان جا. اور مجھے تیری جان کی قسم، اب تو مان جا. مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. یا اللہ بس کر، ڈھیر ہو گئی ہیں 11، ڈھیر ہو گئی ہیں، بس کر. کہ نہیں، میں نے تمہیں جھنجھوڑنا ہے. تیرے دل کے تاروں پہ یہ نغمہ میں نے تمہیں گا کے میرے فرشتوں نے سنانا ہے، میرے نبیوں نے سنانا ہے. کیا ہے یا اللہ؟ اچھا ہوں اگلی غلطہ کر رہی ہے اللہ کا گل سنو. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس جملے کو چھوڑ کے بعد میں بتاتا ہوں. 11 قسمیں کس پر ہیں؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. میرے بندے، تیرا رب 11 قسمیں اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے جس نے اس وجود کو پاک کیا وہ کامیاب ہے. جس نے اس وجود کو محمدی بنایا وہ کامیاب ہے. پاک کرنے کا مطلب ہے نہیں تو صابن جا کے دھونا شروع کر دو. جس نے اس وجود کو محمدی بنایا، یہ پاک ہونے کا مطلب ہے، وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساها. جس نے اس وجود کو گندے گناہوں میں ڈال دیا وہ ناکام ہے. اس ایک بات پر 11 قسمیں ہیں. قد افلح من زکاها.
اسے پاک کر، اسے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اندر دیکھ باہر نہیں، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو. وچے بیڑے وچے چھیڑے، وچے رنج مہانے ہو. اب گجراتی تو سمجھے نہیں ہوں گے، لیکن پنجابی تو مزہ لے لو. یہی مطلب ہے قد افلح من زکاہا، یہی مطلب ہے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہی مطلب کہہ رہے ہیں کہ اسے پاک کر، اندر دیکھ، اندر وفی انفسکم افلا تبصرون. یہ بٹن کھول کے اندر دیکھو، اپنے اندر جھانکو، اندر کی گندگیاں نکالو تو تم کامیاب ہو. انہی غلاستوں میں زندگی گزر گئی تو تم اللہ کی نظر میں جانور سے بھی بدترین ہو. ان شر الدواب، سب سے بدترین جانور وہ ہے جس نے اللہ کو نہ پہچان. سب سے بدترین انسان وہ ہے جس نے اللہ کو نہ پہچان. ہائے اپنے آپ کو سیو، اپنے آپ کو دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی. تو اپنے پیرہن پہ چاک تو پہلے رفو کر لے. تو ہم نے ساری آنکھیں کھولی ہوئی، او دیکھو یہ مولوی کی کیتی جاندہ ہے، اے دیکھو نا سیاستدان کی کیتی جاندہ ہے، او کی کیتی جاندہ ہے، او کی کیتی جاندہ ہے. اور تھوڑا ادھر بھی دیکھ کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے اندر کتنے گٹر ابل رہے ہیں، تیرے اندر کتنی غلاستیں ابل رہی ہیں. انسان بننے کا راستہ اپنے عیب دیکھنا ہے، اوروں کے نہیں. بننے کا راستہ اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے، باہر سے نہیں. اس پر میرے اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں کہ میرے بندو، کامیاب وہ ہے جو اس وجود کو محمدی بنائے گا، اسے پاک کرے گا. پاک کرنے کا مطلب بتا رہا ہوں کہ اسے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی میں ڈھالے گا. آنکھ وہ دیکھے گی جو اس نے کہا ہے، زبان وہ بولے گی جو اس نے کہا ہے، کان وہ سنیں گے جو ان دونوں نے فرمایا ہے، دل وہ عقیدہ یقین ایمان بنائے گا جو ان دونوں نے فرمایا ہے، سینے میں وہ جذبے ہوں گے جو ان دونوں نے فرمائے ہیں، ہاتھ ادھر چلیں گے جدھر ان کا حکم آیا ہے، پیٹ میں وہ لقمہ جائے گا جو اس نے کہا اور فرمایا ہے، شہوت وہاں استعمال ہوگی جہاں اس نے کہا ہے، پاؤں ادھر چلیں گے جہاں اس نے کہا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اسے پاک کرنے والا کامیاب ہے اور اسے گندا کرنے والا ناکام ہے. کامیابی ناکامی باہر نہیں ہے کہ آئے تھے مزدوری کرنے، بن گئے بڑے تاجر تو بڑے کامیاب ہو گئے، آئے تھے یہاں کا پاسپورٹ مل جائے، یہاں کی کوئی چھوٹی موٹی جاب مل جائے، یہاں بہت بڑا اللہ نے کاروبار دے دیا تو بڑی سکسیسفل لائف ہے. نہیں، یہ تو عارضی ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ وہ کام علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، راستے میں جہاز فوت ہو، تو انہوں نے کو زمین میں وہاں جنازہ پڑا، دفن کر دیا. تو کچھ مقامی لوگ پہنچ گئے، وہ کہنے لگے بھائی یہ زمین نرم ہے، ادھر ایک جانور ہے جس کو اردو میں بجو کہتے ہیں، بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے، بھیڑیے کی طرح. کہ وہ آگے نا قبر کھود کے لاش نکال کے کھا جاتا ہے، تو آپ اپنی میت کو نکالو اور آگے سخت زمین آ جائے گی، وہاں جا کے دفن کرو. تو آپس میں مشورہ ہو گیا کہ چلو اچھی بات ہے، ابھی دفن کیا نکال لیتے ہیں. قبر دوبارہ کھودی گئی. حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے، تو میرے تو کھوپڑی گھوم گئی کہ میں نے دیکھا وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ. میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی، وہ قبر کا کنارہ نہیں نظر آ رہا ہے. یہ کامیاب ہے جس کے لیے قبر کھل رہی ہے حد نگاہ تک.
جس کے لیے قبر روشن ہو رہی ہے. یہاں کہاں سے تم الیکٹرسٹی لاؤ گے؟ جو پاکستان نے لوڈ شیڈنگ ہے تھوڑی لوڈ شیڈنگ کو نہیں تھی قبر کی لوڈ شیڈنگ تو برابر ہے سارے واسطے. ہاں تو اسی کی قبر روشن ہوگی جو چراغ محمد جلا کے جائے گا. ہاں جو نبوی چراغ کی روشنی تلے زندگی گزارے گا اسی کی قبر روشن ہوگی, اسی کو فرشتے سلام کریں گے. تتنزل علیہم الملائکہ, یہ فرشتے آ رہے, اللہ تخافوا, ڈرو نہیں, آگے بہت آسان کام ہے, خوف نہ کرو, ولا تحزنوا, غم نہ کرو جو پیچھے رہ گئے وہ بھی آ جائیں گے. تو پھر ہوں میں کرا کی ابشروا, موج کر, خوشی کر, تیری چھٹی کا دن آ گیا. آپ لوگ جمعے کی شام کو کتنے خوش خوش پھر رہے ہوتے ہو, اور سمار دے صبح کے میں منہ اتنے آیا ہوں کہ ہوں پھر جواب پا گئی. تو موت کیا ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کر لیا چھٹی, چھٹی ہو گئی, چھٹی. ہم میں جب پڑھتا تھا اسکول تو پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں, شروع سے ہی ماں پیو دے دھکے نال ہی پڑھتا رہے. تو آخری ہمارا پیریڈ ہوتا تھا تو وہ کام ادھر لگے ہوتے تھے بھائی کیویں ٹن ہو گئے, ٹن. تو وہ جو ہی وہ ٹن ہوتی تو میں کہتا چھٹے, اور وہ ڈیسک کے اوپر سے چھلانگ لگاتا تھا. وہ سب سے آخر میں بیٹھے, ہم ہوسٹ ذمہ داروں کے لڑکے 3-4, ہم خلیفہ تھے پورے کلاس, تو سب سے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے. تو میں نعرہ لگاتا چھٹی, موت بھی چھٹی ہے, چھٹی. ہمارے آپ کے سر میں درد تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, بخار اور سر میں درد, تو آپ بار بار وہ اس کا اظہار فرماتے. تو اس فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی, ہاں کربا ابا, ہوا کربا ابا, اے میرے نبی, اے میرے باپ کا درد, اے میرے باپ کا درد. تو آپ نے کہا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, میری بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے. کٹ گئی بیڑی آ لگی کنارے, کٹ گئے. اللہ اس کا رسول خوش ہو جائیں چھٹ, اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں. اللہ اس کا رسول ناراض ہے تو اس سے خوفناک پیغام کوئی. شمر کے لشکر نے کہا حسینی لشکر سے ہم تمہیں ذبح کر دیں گے. تو زہیر ابن القین جو حسینی لشکر کے رائٹ ہینڈ کے سردار تھے, دائیں طرف کا جھنڈا تھاما ہوا تھا, تو وہ ہنس پڑے, اتخوفنا بالموت, ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ ارے ہم تو آئی موت کو گلے لگانے ہیں کہ موت تو اللہ کی ملاقات ہے. الموت احلی عندنا من العسل, موت تو شہد سے زیادہ مزیدار چیز ہے. کب؟ جب اللہ اس کا رسول راضی ہو چکے. وہ ناراض ہے تو مر گئے, تباہ ہو گئے. تو میرے بھائیوں, میں نے آپ کو اس صورت کو